سے نوازے۔ ایک بدگمانی جو ہے وہ معاشرے میں عام ہے، اور نہ جانے اس بدگمانی کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ وہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر ان مساجد اور مدارس علماء نے کیا کیا ہے۔ اگر اس بات کو تولا جائے تو میں اس کا وزن کیسے کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمولی سی بات سنی تھی، 3 مہینے کلام نہیں کی تھی، 3 مہینے کلام نہیں کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی کڑوی بات ہے، لو مزجت بماء البحر لمزجت، سمندروں میں پھینک دی جائے تو سارے سمندر کڑوے ہو جائیں۔ میری اور آپ کی شناخت کیا ہے علم کے بغیر؟ کیا قیمت ہے ہماری؟ اگر علم نہ ہو تو انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ آپ ان اللہ کے گھروں سے لینا کیا چاہتے ہیں، آپ کے نظریات کیا ہیں، آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہاں سے تو اللہ کا نام ملے گا، اس کے رسول کے طریقے مل سکتے ہیں، نیکی مل سکتی ہے، اللہ سے تعلق بن سکتا ہے، اور یہ سب سے بڑا دنیا کے اندر ویژن ہے جو انبیاء نے پیش کیا ہے، یہ تھیم ہے جو صحابہ نے پیش کیا ہے۔ آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے تو نفرت کریں اور کہیں کہ لوگ صحابہ جیسے پیدا ہو جائیں؟ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ آکسفورڈ سے؟ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ کافروں کے پاس سے؟ یہی جگہ ہیں جہاں سے دین اٹھا، اور میں اور آپ آج بھی کلمہ جو پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری رحمت اللہ نے انہی جگہوں سے دی ہے۔ اس لیے لوگوں کا اپنا ایک اور نظریہ ہے، چھوڑیں جی انہوں نے کام کیا کیا، وہ کام کرے، وہ کام کرے، وہ کام کرے، ساری زندگی آپ کام یہ کروا لیں، دین نہیں اوپر آئے گا۔ دین آئے گا تو صحابہ کرام کے مشن کو مضبوط کرنے کے ساتھ آئے گا، اور جنت کے سودے بھی اللہ نے کروائے ہیں تو ایسے لوگوں سے جن کے مشن میں کلیئرٹی ہے، جن کے فکر میں کلیئرٹی ہے کہ بھئی اللہ کے دین کو ہم پرموٹ کریں گے، اللہ ذوالجلال کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر روئے زمین پہ کوئی بھی خوش نصیب نہیں ہے، بختور نہیں ہے، سعادت مند نہیں ہے، جس کو اللہ دین کے ساتھ جوڑ دے۔ اگر وہ نہیں پڑھا تو دین داروں کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ سن لیجئے، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے سبع یجری للعبد بعد موتہ وہو فی قبرہ۔ بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، مٹی میں چلا گیا، لیکن جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، ہر روز ہر لمحہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں تسلسل کے ساتھ ڈپازٹ ہوتی رہتی۔ کون خوش نصیب ہے جس کی ڈپازٹ ہوتی ہے؟ من علم علما، جس نے لوگوں کو علم سکھا دیا، ونشر، اور خود نہیں سکھا سکتا تو اس علم کی نشر و اشاعت کا بہانہ اور سبب بن گیا۔ او بنا مسجدہ، یا اس نے مسجد بنا دی، او حفر بئرا، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا، اس نے کنواں بنوا دیا، واجرا نہرا، لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ان کی زمینوں تک پانی پہنچا دیا، او بیتا لابن السبیل بنا، یا اس نے مسافروں کے لیے گھر بنایا۔ ایک مسافر کافر بھی ہو سکتا ہے، ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے، مسلمانوں سے سب سے پیارا مسافر جس کی عظمت اللہ کے ہاں اس قدر عظمت ہے، جو گھر سے قدم باہر رکھتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دو۔ یہ طلباء، اور اللہ کے رسول نے فرمایا او صدقۃ اخرجہا فی صحتہ وحیاتہ، جو صدقہ نکالتا ہے صحت کی حالت میں، بیمار ہو تو سارے لوگ کہتے صدقہ دو ٹھیک ہوئیں گے، صحت کی حالت میں، اور اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ وہ مشن ہے جو آج بلا دیا گیا، یا میں اور آپ بھول گئے۔ آج آئیے اپنے مشن کو یاد کیجئے، اور یہ فکر جو ہے بدگمانی کا یہ بھی چھوڑیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، دیکھیں جی
دیندار کیا کر رہے ہیں؟ کچھ تو زیادہ ہی نیک ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں یہ سب حرام کھا رہے ہیں۔ اگر اس کو ثابت کرنا پڑ گیا تو قیامت کو کیا بنے؟ اور فتویٰ کون لگاتا ہے؟ یہ قرآن پڑھا کے تنخواہ لینے والے حرام خور ہیں۔ تعجب کی بات ہے، مسجد بنانا نیکی، نقشہ بنانے والا بھی پیسے لیتا ہے، بنیادیں بنانے والا بھی پیسے لیتا ہے، مٹی لانے والا بھی پیسے لیتا ہے، سیمنٹ والا بھی پیسے لیتا ہے، مسلمان ہے، اینٹیں دینے والا بھی مسلمان ہے، پیسے لیتا ہے، ایک ایک چیز کے پیسے لیتے ہیں، کارپٹ بچھنے تک۔ یہ ساری چیزیں نیکی ہیں۔ مسجد جب بن جائے، کوئی پڑھانے بیٹھ جائے، کہتے یہ حرام کھاتا ہے، تو تم نے حلال کھایا ہے۔ لوگوں کا علاج کرنا جسم کا نیکی ہے۔ میڈیکل پڑھانے والے بھی فیس لیتے ہیں، پڑھنے والے بھی فیس دیتے ہیں، 4-10 لاکھ فیس دینے اور لینے والے تو حلال کھاتے ہیں۔ روحانی علاج کرنے والا جو ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے، کہتے ہیں یہ حرام کھاتا ہے۔ کچھ میز بھی ہونے چاہیے، کچھ سوچ بھی انسان کو بنانی چاہیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک شخص نے اٹھ کے ایک بڑی مجلس میں فیصلہ دے دیا، کہتا ہے یہ جو قرآن پڑھا کے تنخواہ لیتے ہیں نا، یہ سب حرام کھاتے ہیں۔ اللہ نے نیک بندے بھی پیدا کیے ہوئے، وہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں جو انہوں نے کہا نا ٹھیک کہا ہے، میں نام نہیں لوں گا۔ کہنے لگے اگر یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا ترجمہ پڑھا کے 40,000 جیب میں ڈالیں تو یہ ہے حلال، اور اگر پورا قرآن مجید یاد بھی کروائیں، ترجمہ بھی پڑھائیں، تفسیر بھی پڑھائیں، 4,000 تنخواہ لیں تو یہ ہے حرام۔ السلام علیکم۔ اب بات سمجھ گیا ہوں؟ فتویٰ جس کے بارے میں امام مالک کہتے تھے، میں جب سوچتا ہوں کہ میں کنارے پہ کھڑا ہوں، صحیح فتویٰ دیا تو بچوں گا، وگرنہ جہنم میں گر جاؤں۔ صحابی کہتے ہیں، صحیح بخاری کبھی پڑھا کرے میرے بھائیوں، اور میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہوں گا اپنے گھروں کی برکت کو واپس لانا ہے تو قرآن کا ترجمہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ریاض الصالحین جیسی کتابیں ترجمے والی گھر رکھیں، بچوں کو پڑھائیں، وقتاً فوقتاً کیا روز کا معمول بنائے، ٹی وی لاؤنج کی بجائے قرآن لاؤنج، تفسیر لاؤنج، حدیث لاؤنج نام رکھیں۔ اس سے بھی انسان کا فکر جو ہے کریٹ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ جا رہے تھے، مہمان نوازی نہیں کی ایک خاندان، اچانک سے آئے، کہتے ہیں جی بچھو ڈس گیا ہے، کوئی ہے دم کرنے والا؟ صحابہ نے کہا دم تو کریں گے لیکن 40 بکریاں لیں گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے 80 اور 100 کا بھی تذکرہ ہے۔ سردار کو بچھو نے ڈسا تھا، وہ کیسے؟ کہتا ٹھیک۔ اس صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، ما کننا نبنہ، صحابہ کہتے ہیں کبھی اس نے دم کیا ہی نہیں تھا۔ دم کیا کأنما نشط من عقال، ایسے اس کی درد دور ہوگی کہ گرا بندی تھی کھول گئی۔ اب 40 بکریاں تو لے بیٹھے، کہتے اللہ کے سور سے پوچھئے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو صرف ان کو سکھانے کے لیے ایسا کیا کہ تم نے مہمان نوازی نہیں کی۔ جب اللہ کے رسول کو بتایا، کہتے ہیں اقسموا لی بسہم، میرا حصہ بھی دو۔ تمہیں پڑھایا کس نے تھا؟ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے حقیقی رزق جو ہے اللہ نے کتاب اللہ کے ذریعے تمہیں دیا۔ کیا فتویٰ لگائیں گے صحیح بخاری کی اس روایت میں؟ ان علماء کو آتا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں انجینئرز میرے لیے تو محترم ہیں، ان کو انجینئرنگ کے سوا آتا کیا ہے؟ ان سائنسدانوں کو آتا کیا ہے دین کا؟ یہ جنازہ اپنے باپ بیٹے کا پڑھا سکتے ہیں؟ یعنی یہ کوئی زندگی کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے کہ میری بخشش ہو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو ان کو آتا ہے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی آ جائے، ہمیں اتنا ہی کافی ہے۔ ہماری نسلوں تک ایک ایک فرد تک دین پہنچ جائے اور اللہ کی رضا کے کام کرنے لگ جائیں، اللہ انہیں بخش دے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا جو عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا، پہلا خطبہ جب عمر بن عبدالعزیز نے دیا،
جب اسے خلیفہ بنایا گیا اور وہ رو رہے تھے اور چہرہ لپیٹا ہوا تھا، لوگ کہنے لگے لوگ تو بادشاہ بن کے مسکراتے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں جو ہنستے ہیں نا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ خطاب کے 4 ہی صرف الفاظ، کہتے لوگو علم والے ہو تو سکھانے لگ جاؤ، نہیں علم پڑھ سکے تو سیکھنے لگ جاؤ، یہ بھی نہیں کر سکتے تو علم والوں سے محبت کرنا شروع کر دو، اور اگر اتنی بھی توفیق نہیں ہے تو ان کے بارے میں دشمنی نہ کرنا۔ کبھی تم پریشان نہیں ہوگے، 2 سال صرف حکومت کی ہے اور پوری کائنات میں اللہ نے ان کے ہاتھ سے عدل کو قائم کروایا۔ آئیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، الہ العالمین ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، چاہتے نہ چاہتے ہمارے افکار، ہمارے نظریات، ہماری گفتگو، ہمارے اعمال میں ٹیڑھ پن آتا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اور وہ فکر، وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ اقوال اور اعمال عطا کر جو تیری رضا کا سبب بن جائے۔ الہ العالمین یہ جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں ان سب پہ جہنم کو حرام قرار دے دے۔ مولا کریم ان کو، ان کی اولادوں کو اور ان کی نسلوں کو دین کی سچی محبت عطا فرما، ان کو مسلمانوں کے بارے میں اور صحابہ، اللہ تیری کتاب، اسلام اور تیرے پیغمبر اور تیری ذات کے بارے میں ان کے نظریات خوبصورت ہوں، کبھی یہ بدگمان نہ ہو، اور اللہ ذو الجلال ہمیں مساجد اور مدارس ان کی عظمت کو سمجھنے والا بنا اور ان کو آباد کرنے والوں کے صف میں کھڑا فرما۔ یہ ادارہ جہاں یہ بات ہو رہی ہے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا گو ہوں، اس کے بانی و مبانی جو دنیا سے جا چکے، اللہ کروڑ ہار رحمتوں سے نوازے، جو زندہ ہیں اللہ اس طرح تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو جنت میں بھی آباد فرما، اور ایسے رجال مہیا فرما جس کام کو بہتر سے بہتر اور بہترین کرنے والے بنے اور دست و بازو بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔